ساتھ کمرے میں آیا تو پری گنگناتے ہوئے اپنی الماری میں کپڑے ہینگ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے گنگناتے لب تھمے، جبکہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ساتھ پری کی پشت کو دیکھتا ہوا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر پری کو پکارا۔ پری! ساتھ کے پکارنے پر پری کے حرکت کرتے ہاتھ رکے اور پھر اس نے نظریں اٹھا کر ساتھ کی طرف دیکھا اور ابرو اٹھائی جیسے پوچھ رہی ہو کیا ہے؟ تم کل یونیورسٹی مت جانا، ساتھ نے گویا حکم صادر کیا، جس پر پری کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ کیوں مت جاؤں؟ پری نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے کہا۔ ویسے تو میں نے کہہ دیا ہے یہ تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل ہمارا ولیمہ ہے، اس لیے۔ سعد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ لیکن وہ تو رات کو ہے، یوں نہیں تو میں نے صبح جانا ہے۔ پری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تم اگر جاؤ گی تو 12-1 بجے تک واپس آؤ گی اور کھانا کھانے تک 2 بج جائیں گی، اور کم از کم 3-3:30 بجے تک تمہیں پارلر جانا ہے، اور پھر ولیمے تک رات ہو جائے گی اور تم تھکن کی وجہ سے جلدی سو جاؤ گی۔ ہاں تو اس میں یونی نہ جانے کی وجہ کا ذکر کہاں ہے؟ ساتھ کے پورے دن کے شیڈول بتانے پر پری تپ کر بولی۔ اس میں تمہارے یونیورسٹی جانے کا ذکر یہاں ہے کہ اگر تم یونیورسٹی جاؤ گی تو ظاہری سی بات ہے کہ تم پورے فنکشن میں اور فنکشن کے بعد تھک جاؤ گی اور جلدی سو جاؤ گی۔ ساتھ کے بتانے پر پری پر سوچ انداز میں بولی، اور جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں، میرے تھکنے کی فکر تو تمہیں ہونے سے رہی۔ یقیناً تم یہ کسی اپنے فائدے کے لیے کہہ رہے ہو۔ ویسے ماننا پڑے گا کہ میرے ساتھ رہ رہ کر تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ساتھ نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ لیٹ می گیس کہ تمہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ پری کچھ سوچتے ہوئے بولی اور پھر اچانک کہا، ہاں، تم نے یقیناً مجھ سے چائے بنوانی ہوگی۔ پری کے کہنے پر سعد ہنسا اور کہا، تم اپنے چھوٹے سے ذہن پر اتنا زور مت ڈالا کرو، اور جہاں تک چائے بنوانے کی بات ہے تو اس میں کون سا زیادہ ٹائم لگتا ہے؟ میرا مطلوبہ کام تو خاصا وقت طلب ہے، اس میں تو پوری رات بھی لگ سکتی ہے۔ ساتھ کے معنی خیزی سے کہنے پر پری نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، تم سو جاؤ۔ پری کندھے اچکا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات گئے تک فجر عالیان کو لے کر پریشان رہی۔ اب اسے عالیان سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ان سب سے پریشان ہو کر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ فجر ڈرائیور کے ساتھ یونی آئی اور ڈرائیور کے جانے کے بعد اس نے یونی کے اندر جانے کی بجائے عالیان کو فون کیا اور یونی کے باہر سے پک کرنے کا کہا، جس پر وہ خاصا حیران ہوا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ عالیان کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اچھا ہوا جو تم نے مجھے خود بلا لیا، میرا بھی آج تمہارے ساتھ آئس کریم کھانے کا پروگرام تھا۔ مال میں تو تم نے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ عالیان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، فجر نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آئس کریم پارلر چلتے ہیں نا، تم بات بھی کر لینا اور ہم آئس کریم بھی کھا لیں گے نا۔ نہیں عالیان، تم پلیز کہیں اور لے کر جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں دیکھے۔ فجر نے پکڑے جانے کے ڈر سے کہیں اور جانے کا کہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ یہ کہتے ہوئے عالیان نے کندھے اچکائے اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد عالیان نے گاڑی روکی تو وہ کوئی فارم ہاؤس تھا، اور غور کرنے پر پری کو یاد آیا
کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں عالیان اسے کڈنیپ کر کے لایا تھا اور پھر یہیں پر ان کا نکاح ہوا تھا۔ چلیں؟ فجر جو سوچوں میں گم تھی عالیان کی آواز پر چونکی اور اسبات میں سر ہلا کر گاڑی سے اتری تو ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا۔ سلام چھوٹے صاحب۔ وعلیکم السلام، یہ کہہ کر عالیان نے آنکھوں سے اسے کوئی اشارہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فجر عالیان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی جو اسے کمرے میں لے کر آیا۔ آؤ بیٹھو۔ فجر کو بیٹھنے کا کہا تو وہ جو کمرہ دیکھ رہی تھی چونکی اور قریب پڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عالیان بھی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ کیا پیو گی؟ چائے، کافی، جوس؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ کہنا تھا۔ فجر کے سنجیدگی سے کہنے پر عالیان پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بولو۔ عالیان، وہ مجھے کہنا تھا کہ تم پلیز اس طرح کہیں بھی مت آ جایا کرو پلیز۔ عالیان، میرے بابا کو پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ فجر کے کہنے پر عالیان اپنی کہنی سے سر ٹکا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا اور فجر کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کہو تو کوئی مستقل طریقہ نکال لوں کہ پھر تمہیں کسی کا ڈر نہ رہے۔ عالیان کے کہنے پر فجر جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی نظر اٹھا کر عالیان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس بھر کر بولی، عالیان، تم مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے دو، اس کے بعد میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ عالیان نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اس 1 مہینے میں تم مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے اور نہ ہی فون کرو گے۔ فجر کے کہنے پر عالیان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر بولا، مجھے منظور ہے، لیکن صرف 1 مہینہ۔ 1 مہینے سے نہ ایک دن اوپر نہ ایک دن نیچے۔ اوکے، اب چلیں؟ یہ کہتے ہوئے فجر مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کہاں؟ عالیان فجر کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، واپس۔ فجر کے کہنے پر عالیان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس کھینچا تو وہ بیڈ پر عالیان کے بالکل سامنے جا گری۔ ابھی نہیں۔ فجر کے چہرے سے اس کے بال ہٹاتے ہوئے عالیان بولا۔ عالیان پلیز۔ فجر نے مزاحمت کی کوشش کی تو عالیان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم 1 مہینے بعد مجھ سے شادی کرو گی اور اس عرصے کے دوران نہ میں تم سے ملوں نہ فون پر بات کروں، تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گی؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے فجر کو ایک پل کو ملال ہوا تھا اسے دھوکہ دیتے ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اس کا ملال بھنگ سے اڑ گیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سن کر فجر نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ عالیان کی گرفت سے آزاد کروایا اور کھڑی ہو گئی۔ نہیں ہے نا تو میں دلاؤں گی بھی نہیں، تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر فجر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تو عالیان بھی فجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ چلو کر لیا اعتبار، اب نظر بھر کر دیکھ تو لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ دارفتنگی لٹاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بعد پری بولی، دیکھ لیا، اب چلیں؟
آلیان نے گہری سانس لی اور کہا چلو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلا۔ یونی کے باہر اس نے گاڑی روکی اور کہا اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر فجر گاڑی سے اتر گئی اور آلیان وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اور کچھ دیر بعد جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے گہری سانس بھر کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ یونی نہ جانے کی وجہ سے پری نے آج لمبی نیند لینے کا سوچا، اس لیے جب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ جب تک اس نے ناشتہ کیا مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ کچھ دیر مہمانوں کے پاس بیٹھی رہی اور مقررہ وقت پر سعد کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ فجر آلیان سے بات کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو گئی تھی اور اب پری کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ایئر رنگز پہننے کے بعد فجر نے اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر آخری نظر شیشے پر ڈال کر باہر نکل گئی، جہاں ساجدہ اور محسن اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ پچھلی 5 منٹ سے سعد پارلر کے باہر پری کا انتظار کر رہا تھا، جو نکل کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر سعد نے پری کو فون کیا، تم آ رہی ہو یا میں جاؤں؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی سعد نے کہا آ رہی ہوں، 2 منٹ صبر نہیں ہو رہا تم سے؟ دوسری طرف پری نے جھنجھلا کر کہا اوکے، لیکن 2 منٹ کا مطلب 2 منٹ ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا، اور پھر ٹھیک 2 منٹ بعد وہ دشمن جاں کندھے پر شال ڈالے اور ایک لڑکی جس نے اس کی پنک کلر کی میکسی اٹھا رکھی تھی اس کے ساتھ باہر آتی نظر آئی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ مبہوت زدہ سا دیکھتا رہ گیا، لیکن جب وہ گاڑی کے قریب آئی تو اس نے فوراً نظریں بدل لیں اور سامنے دیکھنے لگا۔ خود بھی وہ بلیک پینٹ کوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ پارلر کی اس لڑکی نے اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ بیٹھنے کے بعد پری نے سعد کی طرف دیکھا، جو گاڑی چلانے کی بجائے سامنے ونڈ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اب چلو بھی، ویسے تو بڑی جلدی مچائی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کون سے مراقبے میں چلے گئے ہو، جھنجھلا کر کہتی پری اب اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، جبکہ سعد پر شاید پری کی باتوں کا اثر ہی ہو گیا تھا، جو اب وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہال میں پہنچ کر سعد نے پری کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور سٹیج تک پہنچنے تک فلیش لائٹ ان دونوں پر رہی۔ فجر بھی ہال میں ہی موجود تھی، وہ بھی پری سے ملی۔ فجر اور باقی سب کے ساتھ باری باری پکچرز کھنچوانے کے بعد پری نے سعد کو کوہنی ماری، جس پر سعد نے اسے گھورا اور کہا کیا ہے، دور ہو کر بیٹھو، یہ کیا میرے اوپر چڑھ کر بیٹھ رہے ہو؟ پری کے غصے میں کہنے پر سعد نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کہا میں اگر تمہارے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوتا نا تو میرے وزن کی تاب نہ لاتے ہوئے تم اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی، اور یہاں تک دور ہو کر بیٹھنے کی بات ہے تو اگر میں دور ہو کر بیٹھوں گا تو باقی سب جو پکچرز کھنچوانے کے لیے آ رہے ہیں وہ کہاں بیٹھیں گے؟ سعد نے معصومیت سے جواب دیا اچھی طرح سے پتہ ہے مجھے، تمہارا پکچرز سب سے کھنچوا لی ہیں، اب مہربانی فرما کر تم دور ہو کر بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے پری نے خود بھی تھوڑا فاصلے پر ہونے کی کوشش کی، کیونکہ بھاری میکسی کی وجہ سے اس کا اٹھنا مشکل تھا، جبکہ سعد آسانی سے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔
اس کے بعد پری اور سعد کا فوٹو سیشن ہوا تھا، جس میں فوٹوگرافر کے بتائے ہوئے مختلف پوزز بناتے ہوئے پری کو شدید غصہ آ رہا تھا، اور ہر 2 منٹ بعد وہ فوٹوگرافر اور سعد کو گھورنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ فوٹوگرافر نے جب ایک اور پوز بنانے کا کہا تو پری نے پہلے اسے گھورا اور پھر سعد سے کہا، اس سے کہو کہ ہمیں اور پکچرز نہیں کھنچوانی، لیکن مجھے تو ابھی بہت سی پکچرز کھنچوانی ہیں۔ پری کا لال چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے سعد نے سنجیدگی سے کہا، اور پوز کے مطابق مسکراتی نظروں سے پری کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اسمائل پلیز۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر پری نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بمشکل مسکرائی، اور پھر ایسے بہت سے پوزز کے بعد فوٹو سیشن ختم ہوا تو پری نے سکھ کا سانس لیا۔